बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूँ और एक पब्लिक प्लेस में हूँ, बल्कि एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और ये कॉफ़ी शॉप और यहाँ पे जो आने वाले एक आध वाक़यात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है, पाकिस्तान के सियासी और समाजी हालात होते हैं। तो मैं आपको जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब का एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। एक वाक़या उनके साथ हुआ था, एक वाक़या मेरे साथ हुआ है, और वो भी कोई इसी तरह के कोई इलाका था ये जहाँ पर उनके साथ हुआ था। वो सफ़र में थे और एक ऐसा शख्स उनको मिला था जो पाकिस्तान की सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, पाकिस्तान की रियासत से उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। तो एक अजनबी था पाकिस्तान की सियासत और रियासत के हवाले से, पाकिस्तान के समाज के हवाले से। तो वो बैरून मुल्क दौरा कर रहे थे अपनी बेगम के साथ। तो उस रात जो है वो उनको खबर मिली थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो वो जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल के जो रिसेप्शनिस्ट था, जो भी बंदा, उसने कहा, उनसे पूछा कि आज पासपोर्ट देखा, तो उनको देख के कहा कि भुट्टोगान। तो वो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने अपनी बेगम से पूछा कमरे में आके कि तुम्हें पता है कि फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? उन्होंने कहा नहीं। फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? उन्होंने कहा नहीं। और हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है था वो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हुआ करता था उन दिनों में। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये कोई जिनेवा पता नहीं कौन सा इलाका था कि उसके एक नवाही इलाके के एक छोटे से टाउन के एक होटल के रिसेप्शनिस्ट को भुट्टो का पता था। मैं समझता हूँ भुट्टो लीडर थे। उन्होंने पूरी दुनिया में वक्त डाला हुआ था, मतलब ऑयल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, इस्लामी ब्लॉक बनाया, यानी उन्होंने थर्ड वर्ल्ड में एक तहर्रुक पैदा कर दिया था। तो बहरहाल उनकी वजह शोहरत समझ में आती है। आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि मेरा एक ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि वो मैं उसके साथ मूव कर रहा हूँ। तो जब मैंने उसको कहा कि यार कि मैंने ना एक छोटा सा व्लॉग करना है, तो उसने हैरान होकर पूछा कि क्या करना है। मैंने उसको बताया कि मैं ज़रा पाकिस्तान में सहाफ़ी हूँ और सियासत और के ऊपर मैं ज़रा कमेंट्री करता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो वो चूँकि पाकिस्तानी नहीं है, यमनी है, तो यमन का रहने वाला है, और गुज़िश्ता 23 साल से वो यमन में नहीं रहता, इधर उधर है। तो उसने कहा कि अच्छा तुम इमरान ख़ान के बारे में बात करोगे। मेरे लिए ये बड़ी बात ये हैरान कौन थी। फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार कि देखें, ड्यू क्रेडिट्स देने चाहिए। ये बड़ी बेईमानी होगी कि अगर हमें इमरान खान साहब की सियासत से, उनकी सोच से, उनके अंदाज़े हुकूमत से, उनकी कारकर्दगी से 100 तरह के इख्तलाफ हो सकते हैं। तो लेकिन जो क्रेडिट है वो ये है कि वो पॉपुलर हैं, बिल्कुल है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अभी मैंने फिर थोड़ी देर बैठ के सोचा कि अच्छा, भुट्टो पॉपुलर थे, लीडर थे। इमरान खान साहब को हम भुट्टो के साथ, मैं तो कंपैरिजन नहीं करता उनका, लेकिन पॉपुलैरिटी का तो है। तो ये क्यों यहाँ पे पॉपुलर है? मैं वैसे बाय द वे इस वक्त ज़्यूरिख में हूँ और मैं वर्ल्ड इकनॉमिक जो फोरम है उसको कवर करने आया हूँ। तो मैं इस वक्त भी जब यहाँ पे बैठा हूँ, ये ज़्यूरिख एयरपोर्ट का जो लाउंज है, वहाँ पर एक कैफ़े है, वहाँ पे बैठा हूँ। ये ड्राइवर जो है ये मुझे यहाँ से मिला था, वो एशियन लग रहा था, तो मैंने कहा कि चले सहूलत हो जाएगी थोड़ी सी। वैसे बाय द वे कि यहाँ पे मैंने सिम लेनी थी, तो वो मैं जिस शॉप पे गया तो वो जो लड़की थी वो तो लोकल थी और मेरी तरह की टूटी फूटी अंग्रेज़ी थी। ये बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। अमेरिका में तो वो उनकी अंग्रेज़ी हमें समझ नहीं आती, हमारी अंग्रेज़ी इनको नहीं समझ आती, क्योंकि इनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, ये जो स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं। तो बहरहाल वो मैं अंदर गया तो वो खातून अकेली थी, तो मैंने वो सिम वगैरह कहा, तो
کاؤنٹر سے پیچھے سے 2 نوجوان جو ہے نا بڑے لمبے تڑنگے نوجوان ایشین لگ رہے تھے. تو وہ یعنی جاتے ہی آپ کو ایشین نظر آئے تو اچھا لگتا. تو میں نے غور کیا تو ان کے جو ٹیگ لگے ہوئے تھے تو وہ ان کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا تھا. ایک کا نام تھا اشفاق اور دوسرے کا نام تھا سم تھنگ باجوہ. تو میں نے وہ باجوہ صاحب وہ آپس میں وہی جو سوئٹزرلینڈ والی زبان ہے وہ استعمال کر رہے تھے کسٹمرز کے ساتھ. تو میں نے اس کو کہا باجوہ صاحب کیا حال ہے؟ وہ پریشان ہو گیا. حالانکہ اس نے پہچان تو لیا ہوگا میں ایشین ہوں, لیکن ہاں جی کیا حال ہے کیا حال ہے, بڑا ممی ڈیڈی بچہ تھا. میں پنجابی بول رہا تھا, اس سے پنجابی بولی نہیں جا رہی تھی. بہرحال میں واپس آتا ہوں کہ میں ایک تو یہ کہ میں یہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم کور کرنے آیا ہوں. تو وہ عمران خان صاحب کا جو اس نے ذکر کیا ڈرائیور نے, اس کا نام ہے توفیق, یمن کا. تو کہتا ہے کہ کیا بنے گا عمران خان کا. میں نے کہا یار تمہیں بڑا انٹرسٹ ہے یار, بڑی حیران کن بات ہے. میں نے کہا تمہیں پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹ ہے؟ تو کہتا ہے ہاں میں انٹرسٹ لیتا ہوں سیاست میں, سارے دنیا کی سیاست میں. میں نے اس سے پوچھا عمران خان کا, میں نے کہا کہ تمہیں عمران خان پسند ہے؟ کہتا نہیں پسند کی بات نہیں ہے, میں بس وہ اس کو جانتا ہوں کہ وہ سعودی عرب اور اب یمن کا اور سعودی عرب کا, اور پھر جو پاپولر سٹانس تھے عمران خان صاحب کے, جو انہوں نے جو گمکس کی ہوئی تھیں امریکہ کے خلاف. اچھا یہ ہم اس کو گمک ہی کہتے ہیں, لیکن عام آدمی جو ہے وہ اثر لیتا ہے اس کا, کہ جس طرح انہوں نے وہ جو ہے اسلاموفوبیا کو, یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی بات ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کو 2 ایج ملے. میں اگر ٹیکنیکلی بات اگر ایمانداری کے ساتھ کروں کہ انہوں نے جو پلے کرنے والے پوائنٹس تھے ان کے اوپر پلے کیا. لوگوں کے دل کے قریب ہے اسلاموفوبیا کہ یار یہ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں نفرت کیوں ہے, اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اس نفرت کو ایڈریس کرنے کے بجائے کمپرومائز کر لیتے ہیں. اچھا اب اس کی لاجیکل ریزنز بے صاحب ہیں کہ یار کہ آپ یا تو ہو نا کہ آپ کے گھردانے ہیں, آپ اکانومی وائز اب معاشی طور کے اوپر ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہیں, تو آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے. اب پہلے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ پلے نہ ہوئے تیلا تو جے کرو گے میلا میلا, تو پھر یہی ہوئے گا جو خان صاحب نال ہوا. خان صاحب نے, میں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری گمکس کی ہیں, سارے ڈرامے کیے ہیں, انہوں نے سارا کچھ یہ والے کام کیے ہیں. تو جو چیزیں ہیں, اچھا ایک اور ایشین دوڑا ادھر آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی وہ ہمارے جو پارٹی آئی ہے نا, باقی جرنلسٹ جو آئے ہیں کور کرنے, شاید ان میں سے ہوگا, لیکن وہ نہیں ہے. اچھا جی, تو خان صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یار کہ ابھی دیکھیں نا کہ امریکہ نے غداری بھی کی, لیکن امریکہ کی غلامی بھی منظور نہیں ہے, اور پھر امریکہ کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں, ان کی فرمز بھی ہائر کرنی ہے, لابنگ فرمیں بھی ہائر کرنی ہیں, پھر ان کے جو ہوتے ہیں سفیر وغیرہ ان کے ساتھ بھی میل ملاقات ٹھیک کرنے ہیں. پبلک جو سینٹیمنٹس ہیں, عوام کے جو جذبات اور خیالات اور جو نبض ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا, یہ ان کو پاپولر فنامناز کے ساتھ کھیلنا آتا ہے. تو پھر دوسرا یہ کہ وہ ہیرو بھی, پلے بوائے کی بھی ان کی شہرت, کرکٹ میں بھی یہ, تو ان سب کے باوجود یہ تو ہم تھوڑا سا تقابلی تو خیر نہیں کہنا چاہیے, کرٹیکلی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو بات تو یہی بنتی ہے کہ خان صاحب نے جو پاپولر ہونے کے لیے پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ بھی ان پوائنٹس کے اوپر کھیلا جو ان کو پتہ تھا کہ اپلیکیبل نہیں ہے. مطلب امریکہ کی غلامی سے اگر آپ نے نجات لینی ہے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ نجات نہیں ہو سکتی اگر یہ غلامی ہے تو, لیکن اچھا نہیں ہو سکتی تو اسی لیے امریکہ کے ساتھ ان کی کم از کم پارٹی کے اور ان کے تعلقات اچھے ہیں. پاکستان کے خراب ہوتے ہیں ہو جائیں, لیکن لوگوں کا دھیان تو خان صاحب کی طرف آ گیا. تو یہ اس کی ریزنز, اس کو علمی سطح کے اوپر, سیاسی سطح کے اوپر اس کا جائزہ لینا ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب ایک یمن کے عام مسلمان جو پچھلے 23 سال سے سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے,
اس کو عمران خان صاحب کا پتہ ہے. یہ میرے لیے ایک بڑی خوشگوار حیرت تھی اور ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے خان صاحب کو وہ کہ وہ پاپولر ہیں. ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی ہے. اچھا یعنی اتنا ہی ہوتا ہے. اب یہ آپ جج کریں کہ مائک لے کے پکڑے ہاں جی تجھے خان صاحب نے جان دیو خان صاحب نے جان دیو. تو میں نے پوچھا ان سے, اس نے مجھے کہا کہ جی کہ باقی پولیٹیشنز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے عمران خان کے بارے میں اپنے خیالات بتائے تو وہ اتفاق کر رہا تھا. وہ ذرا اس کی سیاسی سمجھ بوجھ زیادہ ہے کہ ایک تو یمن کا ہے, اوکے سمجھ جاتی ہے بات. تو دوسرا اس کو زرداری صاحب کا نہیں پتہ تھا, نواز شریف صاحب کا پتہ تھا, زرداری صاحب کا نہیں پتہ تھا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاپولیرٹی گین کی ہے. تو اب آج ان کو بلے کا نشان ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پولیٹیکل پارٹیاں سر ان کو اگر خود وہ ختم نہ ہونا چاہیں تو ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اب عدالت میں کل تک کیس چلا ہے, وہ چلے گا, آ جائے گی آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی. بلے کا نشان جو ہے وہ اس کا امپیکٹ وقتی ہوگا, ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو بہرحال یہ میں اس ایشو کے اوپر تو پھر ہم کبھی گفتگو کریں گے. تو جو ہے وہ میں جو آج بیسیکلی پاکستان کی خبروں سے, میں چونکہ سفر میں تھا, وہ جہاز لیٹ ہوا, فلائٹ لیٹ تھی, تو خبروں کے ساتھ رابطہ نہیں تھا پاکستان میں بھی اور چیزیں دیکھ نہیں سکا. لیکن یہ والا جو واقعہ ہے یہ بڑا محصور کن واقعہ تھا, حیران کن واقعہ تھا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تو انشاءاللہ ورلڈ اکنامک فورم میں کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, کیا چیزیں ہوتی ہیں, میں جو بھی کور کروں گا آپ کے ساتھ رابطہ مسلسل یہاں سے بھی رہے گا. پاکستان کے حالات اور خبروں کے اوپر بھی بات کریں گے اور ادھر سوئٹزرلینڈ کے معاملات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.